الرحيم ولو نوى في الفطر أو الجمعة أو العيد ينوي صلاة الفطر وصلاة الجمعة وصلاة العيد وصلاة الجنازة وفي صلاة الجنازة ينوي الصلاة لله تعالى والدعاء للميت والمفترض المنفرد لا يكفيه نية الفرد ما لم يقل الظہر اب برف منصوب پڑھنا الظہر الظهر أو عصر فإن نوى فرض الوقت ولم يعين أجزاءه إلا في الجمعة ولا يشترط في أعداد الركعات ولو نوى الفرض والتطوع جاز عن الفرض خلافا لمحمد رحمه الله مكتوبة ثم ظن أنها تطوع فصلى عن النية التطوع حتى فرغ تلك المكتوبة ولو كبر ينوي التطوع ثم كبر ينوي الفرض يسير شارعا في الفرض ولو صلى ركعة من الظهر ثم افتتح العصر أو التطوع بتكبيرة قد نقض الظهر وصح شروعه فيما كبر بلاغه بسم الله شرع في المكتوبة ثم كبر ينوي الشروع في النافلات يا شمسی قمری قانون كان منفردا فكبر ينوي الاقتداء بالإمام يسير شارعا فيما كبر وإن صلى ركعة من الظهر ثم كبر ينوي الظهر فهي وهذا إذا نوى بقلبه أو كبر بلسانه وتجزئ تو یہ باب فعال فقہ دی کتاب ہے اجزاء یجزئ بمعنی کفایت وتجزئ بتلك الركعة حتى أنه لو صلى أربعا بعد ذلك على ظن أن الأولى قد انتقدت ولم يقعد على رأس الرابعة فسدت صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم نماز کی شرطیں بیان ہو رہی ہیں جی، تو چھٹی شرط کا بیان ہے کس کا؟ نیت کا۔ تو نیت کے متعلق مسائل چل رہے ہیں، توجہ علماء کرام۔ اور اگر نیت کی کس نے؟ مکلف نے، مصلی نے، ہم سارے مسلمان۔ اور اگر نیت کی اس نے وطر کی نماز میں یا جمعہ کی نماز میں یا عید کی نماز میں، تو وہ کس طرح نیت کرے؟ وہ فَإِنَّهُ پس بے شک وہ نیت کرے صلاۃ الوطر کی، اور معین کرے ان کو نویت الوطر، نویت صلاۃ الوطر، انج معین کرے نویت الوطر، نویت الوطر، یہ مطلب ہے۔ اور اسی طرح نیت کرے صلاۃ الجمعہ کی، نویت صلاۃ الجمعۃ، نویت صلاۃ الجمعۃ، تے نویت الجمعۃ ہو یہ بھی کافی، لیکن نویت صلاۃ معین کرے کون سی نماز۔ اور نیت کرے صلاۃ العید کی، نویت صلاۃ العید، نویت العید، نویت صلاۃ العید، یہ معین کرے۔
باقی وہ تو اپنی زبان میں ترجمے ہیں نا، یعنی جو مسئلہ سمجھنا ہے وہ سمجھے نا، تو پھر اس کو اپنی زبان میں تو ڈالنا آسان ہے۔ مسئلہ سمجھو، یعنی شرط ہے ان میں معین کرنا، یہ جو نام لیے ہیں جن کے، ان میں تعیین شرط ہے۔ مطلقاً نویت الصلاۃ کافی نہیں ہے، اور نہیں کافی مطلق نیت الصلاۃ کی نویت الصلاۃ، یہ مطلقاً کافی، اور اسی طرح سارے فرض، تو جو 5 وقت کے فرض ہیں، قضائیں ہیں، ان کا تعین کرنا ہے، ان کا، اور واجبات من المنظور، جو نظر مان کر اپنے اوپر واجب کیے ہیں، ان کا تعین کرنا ہے کہ میں نے جو فلاں نظر مانی تھی وہ پڑھ رہا ہوں، اور قضاء ان کی جو لازم ہوئے تھے شروع کے ساتھ، نفل شروع کر کے توڑ دیے، قضاء ذمہ لازم ہے، تو جب ان کو پڑھنا ہے تو نیت کرنی ہے کہ وہ جو میرے ذمے آئے تھے، جو شروع کر کے باطل ہو گئے، جو کر دیے، وہ پڑھ رہا ہوں۔ اس دلیل وجہ کہ یہاں تعین کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ مطلق صلاۃ احتمال رکھتی ہے نفل کا اور نفل کے غیر کا، اور نفل مشروع ہیں ان اوقات میں کہ صحیح ہو، ان اوقات میں نفل کا غیر، تو جن اوقات میں باقی نمازیں جائز ہیں، نفل بھی سوائے چند مخصوص جگہوں کے، لیکن مکروہ ہیں، لیکن ہو تو سکتے ہیں۔ صرف 3 وقت ہے جن میں نہیں ہوتے، وہاں فرض بھی نہیں ہوتے، تو باقی وقتوں میں جب قضائیں جائز ہے تو نفل کراہت ہے لیکن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا، چونکہ ان اوقات میں جس طرح یہ چیزیں جائز ہیں، اس طرح نفل بھی جائز ہے، تو لہٰذا پس ضروری ہے اس کے پھیرنے سے، من صرف ہی، یعنی وہ جو نماز ہے اس کے صلاۃ کے پھیرنے سے، نفل سے نفل کے غیر کی طرف، لہذا اب ضروری ہے، کیونکہ نویت الصلاۃ سے تو مطلقاً نفل ہو جائیں گے، تو اب نفلوں سے زائد چیز پڑھ رہا ہے، پڑھ نماز ہی رہا ہے لیکن وہ خاص نماز ہے، اس لیے اس خاص کی نیت کرنی ہوگی جی۔ وذالک الغیر، وہ جو غیر ہے نفلوں کے علاوہ، وہ بھی ایک متعین نہیں ہے، اور وہ غیر متعدد ہیں، متنوع ہیں، کئی قسم ہیں، پس نہیں متعین ہوں گے بعض، اور نہیں یقین کرے گا ذمے کی فراغت کا فرض سے مگر تعیین کے ساتھ، ایسی تعیین جو ختم کرنے والی ہو اس کے ما سوا کے احتمال کو، کہ اب ایسا تعین کرے کہ جو پڑھ رہا ہے وہی ہو اور کوئی نہ ہو جی، بات سمجھیے۔ یہ وجہ ہے کہ تعین کیوں ضروری ہے، چونکہ نوقات میں نفل بھی جائز ہے، تو نفل تو پڑھ نہیں رہا، پڑھ تو اور چیز رہا ہے، اب جو نفلوں کے علاوہ وہ بھی بہت ساری ہیں، اس لیے ان کے ساتھ جمعہ ہے تو جمعے کی قید، عید ہے تو عید کی قید، وطر ہے تو وطروں کی قید، مکتوبہ ہے تو اس کے ساتھ اس کی آگے تفصیل پھر آ رہی ہے کہ اس کے وقت کا ذکر کرنا یہ ضروری ہے، تاکہ پتہ چلے کہ فلاں وقت کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اور صلاۃ جنازہ میں نیت کرے صلاۃ للہ تعالیٰ کی اور دعا للمیت کی، کیونکہ اسی کے سبب سے ممتاز ہوگی صلاۃ جنازہ اپنے غیر باقی نمازوں سے۔ نویت الصلاۃ للہ والدعاء للمیت، نویت الصلاۃ، باقی جو ہم لفظوں کا اضافہ کرتے ہیں منع نہیں ہے، لیکن ادھا سپارہ پورا نہ ہوئے، مختصر ہوئے، بے امام جڑا ہے وہ تکبیر اولا ثنا ادھی اس فاتح شریف بھی پڑھ لی، تے اسی اجے جڑا ہے نا جی وہ چنگی لمبی نیت پوری پہ کر دیں، تو اس میں بہت سارا ثواب ہم نے ضائع کر دیا ہے جی۔ باقی یہ ساری چیزیں دل کی ہیں، زبان سے ترجمانی ہے، اصل تو یہ دل کی چیزیں ہیں، بات سمجھیے جی۔ اچھا جی، اگلا مسئلہ سنو جی، یہ پورا ہو گیا۔ اور مفترض منفرد آگے بیان کریں گے، یہ قید اتفاقی ہے، یہ کوئی قید اعتراضی نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ جو فرض پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ فرض۔ اور وہ شخص جو فرض پڑھ رہا ہے اکیلے نہیں کافی اس کو نیت مطلق فرض کی، نوایت الفرض یہ کافی نہیں ہے، نوایت الصلاۃ الفرض ہے، یہ بھی
یہ مطلق فرض ہے، اس لیے کہ مطلق فرض شامل ہے افراد کثیرہ کو، متفقہ بھی اور مختلفہ بھی، پس نہیں جائز۔ متفقہ بھی آج کی ظہر کل کی قضا رہ گئی ہے، مختلفہ بھی 5 نمازیں علیحدہ علیحدہ ہیں جی۔ جب تک، اچھا جی یہ جو ہے نا، جب تک نہ کہے نیت میں کیا ظہر یا عصر، مثلا نویت صلاۃ الظہر نویت الظہر، نویت صلاۃ العصر نویت العصر، یہ کہے مثلا مثلا کا مطلب ہے اور بھی لفظ ہیں جن سے تعین ہو جائے، تاکہ ممتاز ہو جائے وہ کہ شروع ہو رہا ہے مولوی عثمان اس میں اس کے غیر سے۔ اچھا جی آگے سمجھیں کہ اس میں تعین ضروری ہے کہ کون کس وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، کس وقت کی، اور نئی فرق اس مسئلے میں منفرد اور اس کے غیر کے درمیان، غیر کون، امام اور مقتدی۔ لہذا یہ جو کہا ہے کہ والمفترض المنفرد، یہ قید اتفاقی، ایک ہوتی قید احترازی، ایک ہوتی قید اتفاقی۔ احترازی بھی اس قید کا جو غیر ہے وہ مراد نہیں ہے، اتفاقی کا مطلب ہوتا ہے بھی یہ ذکر کر دی، یہ کسی کو نکالنے کے لیے نہیں ہے جی، یہ مطلب ہوتا ہے اتفاقی۔ مسئلہ جی، پس اگر نیت کی اس نے فرض الوقت کی، نویت فرض الوقت، یہ کہا، کیا کہا، اور نہیں معین کیا کہ وہ فرض الوقت ظہر ہیں یا اس کا غیر ہیں، اور نہیں وقت تحقیق نکلا، اور نماز وقت کے اندر پڑھ رہا ہے، ادا پڑھ رہا ہے اور وقت کے اندر پڑھ رہا ہے، ظاہر ادا ہوتی ہے وقت کے اندر، بعد میں تو قضا ہوگی، لیکن وہ کہتا کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نویت فرض الوقت، تو کیا ایسے ہو جائے گی اجزاءہ، تو کافی ہے اس کو یہ ادا ہو جائے گی، نویت فرض الوقت، اور آگے تکبیر کہہ کے زور کے 4 فرض پڑے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ وجہ اچھا، ولو کا نام، اگرچہ ہو اس پر فائتہ، اگرچہ اس پر پچھلی نمازیں قضا ہیں، اس لیے کہ فائتہ نہیں مزاحم ہوتی وقتیہ کے اس نام لینے میں، مثلا کل کی جو زور قضا ہوئی ہے وہ بھی اس وقت کا فرض تھا، لیکن جب اس نے کہا نا نویت فرض الوقت، تو مطلب ہے آج اس وقت میں جو فرض ہے وہ مراد ہے، تو لہذا جو پچھلی ہے وہ ذمہ ہے، لیکن وہ اس لفظ کے ساتھ آج کی زور کے مزاحم نہیں ہوگی، نویت فرض العصر، نویت فرض المغرب، نویت فرض العشاء، نویت فرض الفجر، تو اب اس کے ساتھ جو پچھلی قضائیں ہیں وہ مزاحم نہیں ہوں گی، چونکہ وقت اس نماز کا ہے، پچھلی تو قضا، اس کا وقت تو ساری عمر ہے جی۔ اللہ توجہ کرے جی، مگر جمعے میں، باقی 5 نمازوں میں نویت فرض الوقت سے میں نے وقت کے فرضوں کی نیت کی، میں نے وقت کے فرضوں کی نیت کی، امام کے پیچھے ہو تو امام کی نیت کرنی ہے کہ نہیں، وہ مسئلے آ رہے ہیں جی۔ تو باقی 5 نمازیں ٹھیک ہیں اس نیت کے ساتھ، اور اگر تعین کر دے نویت صلاۃ الظہر، نویت صلاۃ العصر، بالکل واضح ہوگی، آج کی ظہر پڑھ رہا ہوں، آج کی عصر پڑھ رہا ہوں، آج کی فجر پڑھ رہا ہوں، آج کی مغرب پڑھ رہا ہوں، آج کی عشاء پڑھ رہا ہوں، یہ نیت بالکل ٹھیک ہے، یہ تو بالکل واضح ہوگی، تعین ہو گیا۔ اچھا جی، مگر جمعہ میں نویت فرض الوقت کی نیت سے جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ اگر پڑھے تو نیت کیا کریں، نویت وقت، میں نے وقت کے فرض کی نیت کی، زور تو ہو جائے گی لیکن جمعہ، وجہ کیا، سنیں ذرا مسئلہ سمجھیں، کچھ مسئلے مشکل ہیں، ان مشکلوں میں سے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں گے تو ابھی نہیں 2-3 بار پڑھنے کے بعد سمجھ آئے گی، کیونکہ اگر اس نے نیت کی جمعے والے دن فرض الوقت کی، نویت فرض الوقت خلف الامام، تو نہیں صحیح جمعہ، یہ جمعہ دا نہیں ہوگا، جمعہ، وجہ کیا ہے،
اس لیے کہ وقت کا فرض ہمارے نزدیک ظہر ہے، جمعہ نہیں ہے۔ جمعے والے دن ظہر کے وقت جو ہم پر فرض ہے وہ ظہر ہے، کیا ہے؟ جمعہ نہیں ہے۔ دھیان کرے، جمعہ نہیں ہے کہ مطلب یہ تھوڑا جو ٹھیک ہے جمعہ کوئی نہیں، لیکن تحقیق حکم دیا گیا ہے جمعے کے ساتھ ظہر کے اسقاط کا، کہ تم آج جمعہ پڑھ لو تو ظہر تمہاری ہو گئی، آج تو ظہر تم سے ساقط ہوگی جی۔ تب چونکہ فرض جو ہے آج کا وہ تو ظہر ہے، جمعہ نہیں ہے، جمعہ تو اس کا قائم مقام ہے، اس لیے نوے تو فرض الوقت سے جمعہ ادا نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی جی؟ والذا، اسی لیے توجہ کرے جی، اور اسی لیے اگر پڑھی اس نے ظہر پہلے سے کہ فوت ہو سے جمعہ، یہ مسئلے پڑے ہوئے نہیں ہیں، جو بندہ جس پر جمعہ فرض ہے، جس پر فرض ہے، تو یہ کیا جمعے والے دن جمعہ پڑھنے نہ آئے اور جمعہ ابھی جامع مسجد میں ہوا نہیں ہے تو یہ ظہر پہلے پڑھ لے تو کیا ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ہمارے نزدیک ہوتی ہے، باقی 3 اماموں کا ذکر آ رہا ہے، ان کے نزدیک یہ ظہر ہوتی ہی نہیں ہے، جس پر جمعہ فرض ہے وہ جمعہ پڑھے، لیکن ہمارے نزدیک، اور اسی لیے اگر پڑھ لی اس نے ظہر پہلے سے کہ فوت ہو جائے اس سے جمعہ فوت ہو جائے پھر تو خام خواہ ظہر پڑھنی ہے نا۔ جمعہ فوت ابھی نہیں ہوا، ابھی جماعت نہیں ہوئی، مل سکتا ہے تو صحیح ہے ہمارے نزدیک ظہر ہو گئی ہے، چونکہ آج کا جو اصلی فرض ہے وہ کون ہے؟ ظہر ہے۔ جمعے کے ذریعے فرض ہم سے ساقط ہو جاتا ہے ظہر والا۔ خلاف ہے واسطے امام ظفر جو بابا حنفی ہیں اور ائمہ ثلاثہ یعنی شافعی، حنبلی، مالکی، ان کے نزدیک بھی کیا ہے کہ اس کی ظہر نہیں ہوئی، ظہر ہم بھی کہتے ہیں، یہ مسئلہ الگ ہے، اگرچہ حرام ہے شخص پر اقتصار کرنا ظہر پر، جیسا کہ ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جمعہ فرض ہے، پڑھنے نہیں جاتا اور ظہر گھر پڑھ رہا ہے تو یہ ظہر فرض ادا ہو گیا، لیکن یہ کام حرام ہے، کام کہ اللہ کا فرض ہے کہ چھوڑ رہا ہے، جو اس پر لازم تھا وہ چھوڑ رہا ہے جی، اس پر جمعہ فرض تھا جی، حرام کام کیے۔ علامہ نذکرہ انشاءاللہ تعالی۔ اور فتاوی قاضی خان میں یہ ایک جزی لکھی ہے، کون سی؟ کہ اگر ہے مکلف کے نزدیک فرض وقت کا فرض الوقت جمعہ ہے، اس کے نزدیک جمعے والے دن ظہر کے وقت جمعہ فرض ہے، ظہر نہیں ہے، اگر اس کا یہ عقیدہ ہے، اس کا تو جائز ہے۔ پھر اگر وہ کہے نا کہ نوے تو فرض الوقت تو اس کا جمعہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے نزدیک آج وقت کا فرض کون ہے؟ ظہر ہے ہی نہیں ہے۔ اور یہ باوجہ معین ہونے جمعے کے اس وقت نظر کرتے ہوئے اس کے اعتقاد کی طرف، چونکہ اس کے اعتقاد میں آج کا جو فرض ہے وہ جمعہ ہے، تو لہذا جس طرح باقی 6 دنوں میں نوے تو فرض الوقت کہنے سے ظہر ہو جاتی ہے، تو جمعے والے دن چونکہ وقت کا فرض اس کے اعتقاد میں ہے ہی جمعہ، لہذا نوے تو فرض الوقت کہنے سے جمعہ بھی ہو جائے گا۔ اور کہنے سے بار بار کہہ رہا ہوں، مقصد یہ ہے کہ یہ ارادہ کرنے سے جی، باقی زبان تو ترجمہ نہیں کرنی ہے جی۔ اچھا جی، مسئلہ یہ جو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی فرض پڑھنے ہیں تو وہ تو آگے کہ تعین کرنا ہے کہ کس وقت کے فرض پڑھنا ہو، تو کیا رکعتوں کا نام لینا بھی ضروری ہے؟ 2 رکعتیں، 4 رکعتیں، 3 رکعتیں؟ جی 3 نمازیں تو 4 رکعتیں ہیں نا، ایک 2 ہے، تیسری مغرب کی 3 ہے۔ اور نئی شرط نیت کرنی رکعات کے گنتی کی، اعداد کی کہ کتنی ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی کہہ لیتا ہے کہ نیت کی میں نے صبح کے، آج کے صبح کے 2 فرضوں کی، تو حرج کوئی نہیں ہے، آج کے ظہر کے 4 فرضوں کی تو حرج نہیں ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے۔ شرط صرف اتنا کہہ دیا کہ میں نیت کرتا ہوں ظہر کی نماز کی، اللہ اکبر، تو فرض ٹھیک ہو گئے۔ اجماعاً، یہ بات اجماعی ہے، باوجہ نامحتاجی ہونے اس نیت کی طرف، باوجہ ہونے عدد کے متعین تعین صلاۃ کے ساتھ۔ جب اس نے کہا نا نوے تو فرض الظہر، میں ظہر کے فرضوں کی
نیت کرتا ہوں. نویت فرض الوقت، تو جو زور کا جو وقت ہے آج کا وہ کتنے رکھتے ہیں؟ 4 ہے. تو لہذا جب اس نے یہ کہہ دیا نا کہ جو اس وقت جو فرض ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، تو اب وہ ہے ہی 4 ہیں. لہذا اگر تعین نہیں کیا کتنی رکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے جی، کوئی حرج نہیں ہے. ایشا بس. اچھا جی، مسئلے نمبر 9. اور اگر نیت کی اس نے فرض کی اور تطوع کی اکٹھی، نیت کی میں نے فرضوں کی اور نفلوں کی، اللہ اکبر، یہ اس نے نیت کر دی نفلوں کی اور ملا کر. بھائی فقہا نے صورتیں بیان کر دی ہیں نا، اگر کسی کی صورت بگڑ جائے تو اس کا کیا حل ہے جی. اور اگر نیت کی فرض کی اور تطوع کی اکٹھی تو جائز ہے وہ جو پڑھا اس نے اس کو اس نیت کے ساتھ فرض سے، عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی. اس نے یہ اکٹھی نیت کر دی، زور کے فرض پڑھنے تھے تو اس نے کہا میں نے نیت کی 4 سنتوں کی 4 فرضوں کی، اللہ اکبر، یہ نیت کر دی. وہ سنتے نفلوں میں داخل ہیں. میں نے نیت کی 4 سنتوں کی 4 فرضوں کی، اللہ اکبر. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس نیت کے ساتھ زور کے فرض ہو جائیں گے. زور کے وہ نفل سنتے نہیں ہوں گی لیکن جو مشترکہ کی ہے. کیوں؟ باوجہ قوت فرضوں کے پس نہیں مزاحم ہوگا فرضوں کو ضعیف. فرضوں کے مقابلے میں سنتے اور نفل تو ضعیف ہے نا، تو لہٰذا جب دونوں کو اکٹھا کیا تو جو اس میں قوت والا ہے اس کو غلبہ ہے، کس کو؟ فرضوں کو، تو لہٰذا فرض ہو گئے اس کے. یہ عند ابی یوسف. خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے. امام محمد صاحب کے نزدیک اس طرح نماز نہیں ہوتی. کیونکہ وہ فرماتے ہیں کیونکہ نہیں جائز فرض سے عند محمد اور نہ تطوع سے. کہتے کچھ بھی نہیں ہوا، یہ بلکہ باطل ہے نیت اس کی بالکل، یا پس نہیں صحیح نماز اس کی. اس لیے کہ نماز واحدہ نہیں ممکن یہ کہ متصف ہو جائے 2 وصفوں کے ساتھ، کہ نماز ایک ہی اور فرض بھی ہو، وہ سنت بھی ہو، فرض بھی اور نفل بھی ہو سکتا ہے. 2 صفتیں نہیں، ہر نماز کی اپنی کی صفت ہے. یا اس کی صفت ہے فرض والے، یا اس کی صفت ہے واجب والے، یا اس کی صفت ہے تنفل والی. اس میں سنتے موقدہ غیر موقدہ ساری آتی ہیں. کیوں؟ باوجہ متنافیوں نے ان 2 وصفوں کے. اور دوسرا یہ ہے کہ بھئی بابا جی وہ فرض ہیں تو فرضوں کو ترجیح ہو جائے. فرماتے ہیں کہ نہ تو ممکن ہے کہ متصف ہو 2 وصفوں کے ساتھ، اور نہیں ممکن کہ نماز متصف ہو 2 میں سے ایک کے ساتھ، باوجہ عدم تعین اس کے. مصلی نے تعین تو کیا نہیں ہے، اس نے تو دونوں کا نام بولا ہے کہ میں نے نیت کی فرضوں اور نفلوں کی، میں نیت کی سنتوں اور فرضوں کی. تو امام محمد صاحب فرماتے ہیں کسی کا تعین تو کیا نہیں ہے، تعین نہیں ہے تو ہم کیا ترجیح دیں جی. لہٰذا پس باطل ہو گئی اصل نماز، باطل ہو گئی. تب دیکھیں اس مسئلے میں کتنا بڑا اختلاف ہے کہ ایک بندے نے اس طرح نیت کر کے زور پڑی ہے، عند ابی یوسف، عند محمد نہیں ہوئی ہے. دلائل ہے کیا ہے؟ دلائل یہ دلیلیں پڑھی ہیں. لینا جہاں بھی لینا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دلیل ہوتی. مسئلہ نمبر مڈو شڈو. اور اگر شروع کیے اس نے مکتوبہ یعنی نیت کی، مکتوبہ فرضی یعنی نیت کی فرضوں کی. اس نے نیت کی میں ظہر کے 4 فرض پڑھنے لگا ہوں، اللہ اکبر. نیت کر لی، نیت کر لی. اب چونکہ نماز میں ہمارا جو اشر ہے کہ ہم تو پورا ملک جو ہے دنیا پوری گھوم کے واپس آتے ہیں تو آخر میں تحیات پر کہتے ہیں چلو جی کار آ گئے. پھر ظن کیا اس نے اس بات کا کہ وہ جو پڑھ رہا ہے وہ مکتوبہ تطوع ہیں. اس نے یہ سمجھا کہ میں سنتے پڑھ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، یا ویسے 4 نفل پڑھ رہا ہوں. نیت کس کی؟ بعد میں کیا ظن ہوا کہ کیا پڑھ رہا ہوں، اس کو بھول گیا کہ میں نے نیت فرضوں کی تھی، یہ بات بھول گئی. دیکھ لیں کتنے اعتمال جو فقہا نے بیان کر دیے. تو پس پڑھ دی اس نے تطوع کی نیت پر مسمماً پکے ارادے سے.
نیت فرضوں کی تھی، بعد میں مصمم ارادہ یہ کہ کیا پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، سنتے پڑھ رہا ہوں، تو کیا حکم ہے؟ حتیٰ کہ فارغ ہو گیا اپنی نماز سے، پس یہ یعنی نماز اس کی یہ وہی مکتوبہ ہے کہ اللہ تی وہ کہ شروع ہوا تھا نیت کر کے اس مکتوبہ کے لیے، تو جس کی نیت کی تھی وہ اس کے فرض ہو گئے، یعنی سلام پھیرا بعد میں یاد آئی اس کو کہ میں نے تو نیت فرضوں کی تو میں تو سنتے سمجھ کے پڑھتا رہا ہوں، تو کیا ہوگا؟ وہ فرض ہو گئے۔ توجہ کرے جی، یہ کس طرح ہو گئی کہ نیت بدل گئی اس کی؟ یہ مبنی ہے، یہ بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ نیت محض شرط ہے ابتدا میں، نہ کہ سلام پھیرنے تک۔ بقا کا یہ مطلب ہے اصل میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں یہ نیت شروع میں ہو گئی ہے نا، آگے بشک بھول جائے وہ نیت کافی ہے، وہ نیت یہ استصحاباً کی استصحاب حال ایک مسئلہ آئے گا اصول فقہ میں کہ چیز کی جو اصلی حالت تھی جو اس میں تبدیلی کوئی نہیں آئی تو اب موجودہ حالت کو اسی کے ساتھ جوڑ کر وہی حکم لگائیں گے، اس کو کہتے ہیں استصحاب حال۔ کیا؟ استصحاب حال، کہ موجودہ حالت کو سابقہ حالت کا ساتھی بنانا، سابقہ تو موجودہ حالت کو سابقہ حالت کا ساتھی بنانا، تو یہ استصحاب ہوتا ہے کہ سلام تک جو پہلی نیت ہے وہ کیا ہے؟ کافی ہے۔ کیوں؟ باوجہ لازم آ جانے حرج کے اس میں، اور واہ ہوا منفی، حالانکہ حرج تو منفی ہے، مدفوع ہے، فلا حرج علیکم، تم پر حرج نہیں ہے، تم پر مشقت نہیں ہے۔ اب حرج کیوں لازم آئے گا کہ بھائی مولانا عثمان صاحب جو ہیں وہ تکبیر اولا سے سلام تک یہ ذہن میں حاضر رکھیں کہ میں آج کے 4 فرض پڑھ رہا ہوں زور کے۔ اگر یہ بات لازم کرتے تو جن غریبوں کا حافظہ کمزور ہے ان کے لیے تو مسئلہ بن جائے گا، تو اسلام تو سب کے لیے ہے، کوئی صرف افلاطونی کے لیے تو نہیں ہے نا جی، اس لیے یہ اس میں حرج ہے، لہذا شروع میں نیت ہوگی وہ کافی ہے۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر مڈو، اور اگر اللہ اکبر کہا اس نے، نیت کی تطوع کی، مثلا زور کے 4 سنتوں کی نیت کر کے اس نے اللہ اکبر کہہ دیا، یہ ہے عبادت کے اندر سے دوسری عبادت کی طرف منتقل ہونے والا مسئلہ ہے، ذرا دھیان سے پڑھنے والا ہے۔ اور اگر تکبیر کہی اس نے نیت کرتے ہوئے تطوع کی، شروع ہوگی نماز، پھر تکبیر کہہ دی اس نے نیت کرتے ہوئے فرضوں کی، یہ تیسری رکعت میں نہیں، اسی پہلی میں ہی، ورنہ تو ایک کھٹ میٹھا ماحول بن گیا، 2 نفل ہو گئے 2 فرض ہو گئے، یہ نہیں ہے کہ یعنی پہلی رکعت میں وہ اس نے نیت سنتوں کی کر کے شروع کی ہے، ابھی کچھ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، تو پھر جو ہے نا فرضوں کی نیت کر کے اللہ اکبر دوبارہ کہہ دیا اللہ اکبر۔ اگر نیت زبان سے نہیں کرنی، زبان سے کرے گا پھر تو پہلی باطل ہوگی، پھر تو بات ختم ہوگی جی، یعنی ارادہ کیا، پھر تکبیر کہی نیت کرتے ہوئے فرض کی، تو ہو جائے گا شروع ہونے والا فرض میں۔ اب یہ فرض ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ اور باطل ہو جائے گی تطوع کی نیت، تو جو پہلے نیت کی تھی وہ کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ وجہ کیا؟ توجہ کرنا بھی وچ قانون ایک آ رہا ہے جی، بڑا اہم ذرا توجہ، اس لیے کہ نیت افعال سے صحیح ہے تبدیلی افعال کی، جب کہ مقارن ہو نیت افعال کو۔ اچھا، جو کما کو بکھرا ہے، یہ جو افعال ہوتے ہیں نا، ان میں نیت جب مقارن ہو تو افعال کی تبدیلی صحیح ہوتی ہے، یعنی ایک فعل سے نکل کر دوسرے فعل میں داخل ہو جائے نیت کر کے تو یہ صحیح ہے۔ یہ افعال کا یہ قانون ہے کہ ایک آپ فعل کر رہے ہیں، آپ نے اسی میں سے نیت کر کے اس کو توڑا نہیں ہے، نیت کر کے دوسرے میں داخل ہو گئے تو یہ تبدیلی صحیح ہے، یہ تبدیلی اس لیے کہ نیت افعال سے
بھی فعل کی نیت کرنی. صحیح ہے تبدیلی افعال کی جب کہ مقارن ہو نیت افعال کے. سمجھ گئے ہو؟ تو پہلے نیت تھی کس کی؟ تطوع کی. پھر نیت مقارن ہوگی کس کے؟ فرضوں کے. ہن مثال دیں دینے اگو پھر مثال واضح آ رہی ہے. جیسا کہ صحیح ہے تبدیلی افعال کی صرف تروک کے صرف جو ترک ہے چھوڑنا ہے اس میں تبدیلی کرنی، یہ بھی صحیح ہے. وحاصلہ خلاصہ اس کا. اب تفصیل خلاصہ یہ ہے صحیح ہے صحتها صحت اس کی، یعنی وہ افعال کی تبدیلی کی جب کہ مقارن ہو نیت، جب کہ مقارن ہو نیت منوی کو عذرو فعل کے یا ترک کے، کہ نیت مقارن ہو جائے منوی کے، وہ جو فعل ہے یا چھوڑنا ہے برابر ہے کہ اس فعل سے پہلے مماثل ہو یا مغایر ہو، یا اس ان فعل سے پہلے کوئی شے نہ ہو. کہ یا تو پہلے کچھ بھی نہیں کر رہا تو نیت کی تب تو ابتدا ہو گئی ہے. تو یا یہ ہے کہ نیت کر رہا ہے اسی کی جو پہلے تھا اسی کی دوبارہ نیت کی ہے. اس کا مسئلہ آگے آئے گا. یا جو پہلے تھا وہ اور تھا، اب نیت اور کی کر لی ہے. سمجھیے جی بات. تین صورتیں ہو گئی کہ پہلے کوئی کام نہیں تھا اب ابتدا نیت کی ہے، یا یہ ہے کہ پہلے اس نے نیت کی ایک کام کی اب دوبارہ اسی کی نیت کرتا ہے، تو یہ دوبارہ جو نیت ہے یہ اس کی ہے جو پہلے اس کا مماثل ہے. یا یہ ہے کہ اب جو نیت کی یہ ایسے کام کی کرتا ہے جو پہلے کا مغایر ہے. تین صورتیں ہو گئی ہیں. آگے دونوں کی وضاحت آ رہی. توجہ. تو پس منسوخ ہو جائے گا مغایر اگر تو دوسری نیت کی ہے اور شے کی، پہلے نیت تھی اور کی مغایر ہے. جیسے پہلے نیت سنتوں کی اب فرضوں کی، تو اب جو مغایر ہے نا پہلا وہ منسوخ ہو جائے گا، اگلا شروع ہو جائے گا. سمجھ آ گئی جی؟ اور پکا ہو جائے گا مماثل. اور اگر دوبارہ نیت بھی اسی کی ہے جو پڑھ رہا ہے تو وہ پکا ہوگا، وہی ہوگا، نئی بات نہیں ہوگی جی. دو اور وہیا اور یہ ہاذا اصل، اور یہ ایک قانون ہے کہ مبنی ہے اس پر تمام فروع جو متعلقہ ہیں نیت کے ساتھ. فعلم ہو، اس کو دھیان سے سمجھ لیں کہ ایک کام کر رہا تھا نیت کر کے دوسرے کام میں داخل ہو گیا ہے تو یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے ٹھیک ہے، یہ تبدیلی ٹھیک ہے، تبدیلی فعلوں میں نیت کے ساتھ صحیح، جبکہ نیت مقارن ہو صحیح ہے. لیکن اگر دوسرا پہلے کا مغیر ہے تو پھر دوسرا شروع ہو جائے گا، پہلا ختم ہو جائے گا. اور اگر دوسرا پہلے کا مماثل ہے تو وہی پہلا ہی پکا ہوگا، کیونکہ نئی بات نہیں ہوئی. سمجھیے. اب اس پر آگے جزیاں سمجھیں. اور اگر پڑھی اس نے ایک رکعت ظہر سے، پھر شروع کر دی اس نے نیت کرتے ہوئے اثر. ظہر کی ایک رکعت پڑھی، ایک رکعت پڑھ کے اس کے بعد اس نے نیت کر دی، منہ زبان سے بولا نہیں ہے، نیت صرف کر دی ہے کس کی؟ اثر کی یا تطوع کی. لیکن کس طرح؟ تکبیرہ کے ساتھ. اس کا تعلق ہے افتتاح کے ساتھ، یعنی دوبارہ تکبیر تحریمہ کہی. زور کی ایک رکعت پڑھ رہی، کھڑا ہوا تو تکبیر تحریمہ کہی اور ارادہ کر لیا کہ میں اثر پڑھتا ہوں، یا تکبیر تحریمہ کے ارادہ کر لیا کہ میں تطوع کرتا ہوں. تو پس تحقیق ٹوٹ گئی ظہر، اور صحیح ہے اس کا شروع ہونا اس میں کہ تکبیر کہی ہے اس نے. اب زور اس کی بات ختم ہو جائے گی، تو جس کی نیت کی ہے وہ ہو جائے گی. اچھا جی. نیت کرتے ہوئے اس کے لیے اثر سے یا تطوع سے، یہ بنا ہے اسی اصل مذکور پر، کیونکہ جو دوسرے کی نیت کی ہے وہ پہلے کا مغایر ہے کہ کوئی نہیں ہے. زور تھی اثر بنا دی، فرض سے نفل بنا دیے، تو لہٰذا جب دوسرے کا مغیر ہے، دوسرا پہلے کا مغیر ہے تو وہ پہلا منسوخ ہو گیا، دوسرا شروع ہو گیا. ابھی قانون پڑھا ہے. مسئلہ نمبر مڈو شڈو. اور اسی طرح جب شروع ہوا مکتوبہ میں، ایا مکتوبہ تنکانت، جون سے مکتوبہ ہوں، اے نیجیے گا ایا جے، جون سے بھی مکتوبہ میں شروع ہوا، پھر تکبیر کہی، نیت کر دی، شروع کی نفلوں میں، ایا نافلہ تنکانا، جون سے نفلوں مطلقاً،
بھائی نیت کی فرضوں کی، فرض شروع ہو گئے، فرض، پھر اس نے تکبیر تحریمہ کہہ دی اور نیت کر دی نفلوں میں شروع ہونے کی، جون سے بھی نفل ہوں، تو کیا اس سے فرض ٹوٹ جائیں گے کہ نہیں؟ تو کیا ہو جائے گا؟ کانا یسیرو، ہو جائے گا یہ توڑنے والا فرضوں کو، اور صحیح ہے اس کا شروع ہونا نافلہ میں با وجہ اصل مذکور کے۔ ایسا قانون پڑے ہے، چونکہ دوسرا پہلے کا کیا ہے؟ مغیر ہے، لہذا تو پہلا منسوخ دوسرا شروع ہو گیا جی۔ اور یہ عام کے ذکر سے ہے خاص کے بعد، پہلے خاص ذکر کیا، زور کی ایک رکعت پڑھی، عصر کی نیت کر دی، زور کی پڑھی، تطوع کی نیت کر دی، یہاں مطلقاً بیان کر دیا کہ مکتوبہ میں شروع ہوا پھر اس نے نفلوں کی نیت کر دی، تو وہ خاص تھا، یہ عام جزی بیان کر دی، سب اس میں آگے سمجھا کیجئے۔ یہ مطلب ہے بھی خاص کے بعد عام کا ذکر، پہلے خاص زور کا نام لیا، عصر کی نیت کر دی، نفلوں کی نیت کر دی، یہاں مطلقاً کہا کہ فرض شروع کر کیے تھے کوئی بھی ہو، تا کہا کہ ایا فرضن، تاکہ عام بن جائے، پھر نفل شروع کر دی ایا نافلتن۔ اچھا جی توجہ، مسئلہ یا اوکانا من شرع، یا تھا وہ شخص جو شروع ہوا تھا مکتوبہ میں منفردن اکیلا، تو نے زور کے اکیلے فرض شروع کر دیے، زور کے فرض شروع کر دیے۔ اچھا تو ادھر جماعت کھڑی ہوگی، کیا ہوگی؟ جماعت کھڑی ہوگی، پس تکبیر کہی بندے نے، تکبیر تحریمہ دوبارہ کہہ دی، نیت کرتے ہوئے اقتداء کی امام کے ساتھ، پس بے شک یہ بندہ ہو جائے گا شروع کرنے والا اس میں کہ تکبیر کہہ رہا ہے نیت کرتے ہوئے اس کی نماز سے، کیڑی نیت کی تھی سو؟ اقتداء کی، توڑنے والا ہو جائے گا اس کو کہ تھا وہ اس میں، ماں کا بیان یعنی نماز، منفردن بوجہ اس قانون کے جو ذکر کیا ہم نے اصل سے۔ آگے چلتے ہیں، مسئلہ سمجھو نا، کہ بھئی اکیلے نماز پڑھ رہا تھا، فرض نماز شروع ہو گئی تو اس نے کیا کر دیا؟ تکبیر تحریم، توڑے نہیں نفل، نہ فرض توڑے نہیں ہیں، تکبیر تحریمہ کہہ کر مقتدی بن گئے، تو اب پہلے ختم ہو جائیں گے دوسرے شروع ہو جائیں گے، جہاں سے امام کے ساتھ ملا وہاں سے نماز اس کی شمار ہوگی جی، سمجھی؟ اب یہاں ایک سوال ہے کہ یہ زور کے فرض پڑھ رہا تھا، امام نے بھی زور کی جماعت شروع کرا دی، تو یہ تو وہی ہے، یہ تو کہ مغیر ہے، اس کا جواب دینا ہے، کیونکہ وہ مغیر نہ ہو تو کہا نا کہ اگر وہی ہو تو وہ تو پکا ہوتا، اس کی جزی آگے آ رہی، تو یہاں مغیرت ہے، وہ کس طرح وہ سمجھے، وذالک، نظر ہے یہ مغیرت کیسے بن گئی؟ مغیرت حالانکہ یہ وہی نماز ہے، یہ اس لیے کہ صلاۃ بالاقتداء غیر ہے صلاۃ مع الانفراد کا، حکمن اس کا باوجہ اس شے کے جو اس نماز میں ہے، وہ کیڑی شے؟ یعنی التزام مطابت کا اور زیادتی 27 درجوں کی، سمجھ آ گئی جی؟ اکیلے جو نماز تھی اس میں کسی کی اقتداء کا التزام نہیں تھا، 27 درجے نہیں تھی، تو جب اس نے امام کے پیچھے وہی زور شروع کر دی، حکمن یہ غیر ہو گئی ہے، حکمن کہ اس میں التزام آ گیا غیر کی اقتداء کا، کہ نہیں آیا؟ دوسرا اس کے درجے بڑھ گئے ہیں، حکمن غیر ہوگی۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو، توجہ جی، اور اگر پڑھی اس نے ایک رکعت ظہر سے، اب وہ دوسرا پہلے کا بالکل مماثل و مثال آ رہی ہے، اور اگر پڑھی اس نے ایک رکعت ظہر سے، پھر تکبیر تحریمہ کہہ دی نیت کرتے ہوئے ظہر کی، تو پس یہ وہی ہے، کوئی غیر نہیں ہے، کوئی غیر نہیں ہے، بات سمجھیے کہ اکیلے پڑھ رہا تھا، زور کی نیت کی ایک رکعت پڑھ کے کھڑا ہوا، دوبارہ ارادہ کر کے تکبیر تحریمہ کے پھر فرض شروع کرتا ہوں، تو یہ پہلے فرض ختم نہیں ہوئے، یہ وہی ہے، جہاں پہنچا ایک رکعت ہو چکی ہے، توجہ کرنا ذرا، باوجہ اس قانون کے جو ہم نے ذکر کیا، کیڑا؟ اس لیے کہ نیت کی اس نے عین اس کی کہ یہ فیہ اس میں ہے، پس ہوگا یہ پکا کرنے والا اس کو، یہ دوبارہ تکبیر تحریمہ سے وہی پہلا ہی پکا ہوگا، کوئی نیا نہیں ہوگا جی۔ اچھا جی مسئلہ، اور یہ جب کہ نیت کرے دل کے ساتھ، یہ جتنے بھی مسئلے آئے نا سارے،
ایک ہی ہے نیت دل کی ارادہ. بہرحال جب کہے اپنی زبان کے ساتھ کہ نیت کرتا ہوں میں یہ کہ پڑھوں میں ظہر. پچھلے جننے بھی ہیں اگر نیت کرتا رہا مڈو شڈو نویں زبان نال بول کے تو پہلی بات حل ہو گئی. پہلی تو کہا اس نے اپنی زبان کے ساتھ کہ نوایت وان اصلی الظہرا تو باطل ہو جائے گی یہ جو ایک رکعت پڑھ چکا تھا جیسا کہ خلاصہ میں ہے. اب جو تکبیر تحریمہ کہی ہے اب سے پھر نماز شروع ہوگی. اب سے پہلی رکعت ختم ہو گئی لیکن اگر زبان سے نہیں کہا تو وہ رکعت ختم نہیں ہوئی وہ ساتھ ہے. اچھا جی سنیا جی یجتازئ اے یکتفی آگے سمجھ اور کافی ہے بتل کر رکعتیں وہ رکعت. جب زبان سے نہیں نہ بولا ویسے اٹھ کر نئی ارادہ کر کے تکبیر تحریمہ کہی ہے تو وہ کوئی رکعت اب سے شروع نہیں ہے پہلی شامل ہے. وہ جو رکعت پڑھی ہے وہ کافی ہے. کیوں باوجہ نہ باطلوں نے اس کے اور کامل کرے اسی پر باقی ظہر کو. ایک ہوگی پیچھے کتنی رہ گئی ہیں لہذا وہ 3 پڑھے. اب دوسری رکعت میں جب آئے گا تو قاعدہ کرے پھر 4 پر ختم کرے. اب اس کی مثال اگر اس نے الٹ کر دیا حتیٰ کہ یہ بات کہ اگر ہو مقیم کیا ہو کیونکہ مقیم پر 4 فرض ہیں اور مسافر پر 2 اس لیے چونکہ 4 کا ذکر آ رہا ہے اس لیے مقیم. اگر ہو مقیم اور پڑھی اس نے 4 دوسری بعد اس تکبیر کے یہ دوبارہ جب اٹھا نا تکبیر اولا پھر کہہ دی تو اس کے بعد اس نے اب سے کہا کہ اب سے شروع ہے. اب سے زبان سے کہا کچھ نہیں تھا صرف نماز ہی پڑھ رہا تھا. الا ظن اس ظن پر کہ رکعت اولا تحقیق ٹوٹ چکی ہے. اس نے سمجھا تو گئی اور نہیں قاعدہ کیا اس نے چوتھی کے اختتام پر سر پر. اب یہ نہیں پڑھ رہا ہے اس کے اعتبار سے تو یہ تیسری بن رہی ہے اور اصل کے اعتبار سے تو اس نے قاعدہ نہیں کیا یہ تیسری سمجھ کے کھڑا ہو گیا ہے. یعنی رکعت رابعہ سے اس نماز سے کہ یہ تیسری ہے بعد تکبیر کے. دوسری تکبیر اورا کے بعد تو یہ تیسری ہے تو کیا ہو جائے گا حکم کیا ہے فاسد ہو جائے گی نماز اس کی. اس کی نماز کیوں باوجہ چھوڑ دینے اس کے فرض کو. وہ کون ہے اور وہ قاعدہ خیرہ ہے. وہ قاعدہ خیرہ ہے اس حیثیت کے ساتھ کہ نہیں ممکن اس کو تدارک اس کا اس کے سجدہ کرنے کے ساتھ 5ویں رکعت کے لیے. وہ اصل یہ ہے کہ جب اس نے اٹھ کر اگلی رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے واپس آ جائے کیا کرے. یہ آگے فرضوں کے بارے میں بھی آئے گا کہ باقاعدہ فرض ہی پڑھ رہا تھا کوئی نئی تکبیر نہیں کہی صرف چوتھی میں بھول کر کھڑا ہو گیا کہ یہ تیسری ہے چوتھی رہتی ہے. جب کھڑا ہوا تو شک میں پڑ گیا پتہ چلا کہ یہ تو چوتھی تھی تیسری نہیں ہے. تو اب اگر پانچویں کا سجدہ نہیں کیا اس سے پہلے واپس آ کر قاعدہ کرے سجدہ صاف کرے نماز ٹھیک ہے جی. تو یہاں بھی یہی ہے کہ اب چونکہ اس نے جب 5ویں کا سجدہ کر لیا ہے تو اب تو 5ویں سجدے کے ساتھ مقید ہو گیا اب تو واپس آ کر سجدہ صاحب ہو ہی نہیں سکتا جی. آگے جی سمجھ. اچھا ہوں یہ کہ بھی اس دے جڑے بڑیاں نے رکعتاں 5 ایک سکھاتے چاہیے یہ بالکل ہی ختم ہو گئی ہیں لیکن فاسد ہو گئے نماز کی فرضیت تحولت اور بن گئے ہیں وہ نماز نفل. فرضیت ختم ہوگی اور یعنی بالکل ضائع نہیں گئی یہ نفل بنے ہیں. ان دا ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ شیخین کے نزدیک سمجھائی جی. اور اصل و اصلها عند محمد اور باطل ہوگی ہے اصل نماز عند محمد. عند محمد فرماتے ہیں نماز ہی ختم ہے نفل فرض تو گئے ہی گئے نفل بھی نہیں بنے ختم. اچھا عند محمد تو ختم ہو گئی لیکن شیخین کے نزدیک اب اس کے لیے بہتر کیا ہے مناسب یہ ہے کہ ملائے رکعت اخرى
تاکہ ہو جائے متنفل 6 رکعتوں کے ساتھ اندہما، اور اندہ محمد 2 رکعتیں بن جائیں گی۔ اب یہ 5ویں کے ساتھ اگر 6ٹی ملا لیتا ہے تو اندہ محمد یہ 2 رکعتیں نفل بنیں گے، پہلے 4 ختم ہو گئے، لیکن شیخین کے نزدیک یہ 6 ہی رکعتیں کیا بن جائیں گے؟ نفل بن جائیں گے۔ ہاں میں بچے دھیان کرو اے۔ اور اگر نیت کی اس نے وطروں میں یا جمعہ میں یا عید میں، تو کی کرے؟ پھر نیت کرے صلاۃ الوطر کی اور صلاۃ الجمعہ کی اور صلاۃ العید کی، اور صلاۃ جنازہ میں نیت کرے صلاۃ للہ تعالی کی اور دعا للمیت کی۔ لمحہ کر تو بابا۔ اور اگر نیت کرے فطروں میں یا جمعہ میں یا عید میں تو نیت کرے وہ صلاۃ الفطر کی اور صلاۃ الجمعہ کی اور صلاۃ العید کی، اور نماز جنازہ میں نیت کرے وہ صلاۃ للہ تعالی کی اور دعا میت کے لیے، دعا للمیت کی۔ اور وہ شخص جو فرض پڑھ رہا ہے اکیلے، نہیں تو یہ قید اتفاقی ہے، ابھی پڑھا ہے مسئلہ، نہیں کافی اس کو نیت فرض کی جب تک نہ کہے ظہر یا عصر۔ پس اگر نیت کی فرض الوقت کی کہ میں وقت کے فرضوں کی نیت کرتا ہوں، اور نہیں معین کیا کہ کس وقت کے فرض، ظہر عصر سے تعین نہیں کیا، کافی ہے اس کو مگر جمعہ میں منع کرو۔ اور وہ شخص جو فرض پڑھ رہا ہے اکیلے، نہیں کافی اس کو فرض کی نیت فرض کی جب تک نہ کہے ظہر یا عصر، نیت کی اس نے فرض الوقت کی اور نہیں معین کیا اس کو کافی ہے اس کو مگر جمعہ میں، تو اس کا تفصیل پڑھ لیے۔ اور نئی شرط کی گئی رکعتوں کی گنتی کی نیت، اور اگر نیت کی اس نے فرض کی اور تطوع کی، جائز ہے فرض سے اندہ بھی یوسف رحمہ اللہ، خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ کے۔ اور نہیں شرط کی گئی رکعتوں کی گنتی کی نیت، جی۔ اور اگر نیت کی اس نے فرض کی اور تطوع کی، جائز ہے فرض سے عند ابی یوسف رحمہ اللہ، اور خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ کے۔ اور اگر شروع کی اس نے مکتوبہ، پھر زن کیا اس بات کا کہ وہ تطوع ہے، یعنی یہ سمجھا کہ نفل پڑھ رہا ہوں، سنتے پڑھ رہا ہوں، پس پڑھی اس نے تطوع کی نیت سے، یعنی باقی جو نماز ساری حتیٰ کہ فارغ ہو گیا، تو پس یہ وہی مکتوبہ ہے جو پڑھ رہا تھا۔ اور اگر تکبیر کہی اس نے نیت کرتے ہوئے تطوع کی، پھر تکبیر کہی تو نفل توڑے نہیں ہیں، سنتے توڑی نہیں ہیں، نیت کرتے ہوئے فرض کی، ہو جائے گا شروع ہونے والا فرض میں منع کرو۔ اور اگر شروع ہوا مکتوبہ میں پھر زن کیا اس بات کا کہ وہ تطوع ہے، پڑھی اسے، تطوع کی نیت سے حتیٰ کہ فارغ ہو گیا، پس یہ وہی مکتوبہ ہے، نفل نہیں ہے۔ اور اگر تکبیر کہی اس نے اور نیت کرتے ہوئے تطوع کی، اور نہیں نیت کرتے ہوئے تطوع کی، پھر تکبیر کہی نیت کرتے ہوئے، ہو جائے گا شارع فی الفرض، شارع فی الفرض۔ ہاں شروع کرنے والا فرض میں۔ اور اگر پڑھی اور اگر پڑھی 1 رکعت ظہر سے، پھر شروع کر دی عصر یا تطوع، لیکن کس طرح شروع کی ہے؟ تکبیر کے ساتھ، یعنی باقاعدہ تکبیر تحریمہ، تحقیق ٹوٹ گئی ظہر، اور صحیح ہے اس کا شروع ہونا اس نماز میں جس کی تکبیر کہی ہے۔ شاباش جی۔ اور اگر پڑھی اس نے 1 رکعت ظہر سے، پھر شروع ہوا عصر یا تطوع کو تکبیر کے ساتھ، تحقیق
टूट गई जोहर और सही है शुरू हुआ सही है शुरू होना उसका सही है शुरू फी माँ उस नमाज में कब्बारा आगे मफूल भी महजूफ है कब्बर और जिसकी वो तकबीर कह चुका है बस समझिए। और इसी तरह और इसी तरह जब शुरू हुआ मकतूबा में फिर तकबीर कह दी नियत करते हुए शुरू होने की नाफिला में। तो यानी अब भी इसी तरह क्या मतलब है कि वो नफलों में शुरू हो जाएगा फ़र्ज ख़त्म हो जाएंगे। या हो मुनफरिद पस तकबीर कही नियत करते हुए इक्तिदा बिल इमाम की तो हो जाएगा शारे उस नमाज में जिसकी तकबीर कही है। मन करो जब शुरू हुआ मकतूबा में फिर तकबीर कही उसने नियत करते हुए शुरू फिर नाफिला की शाबा या था मुनफरिद बस तकबीर कही ने नियत करते हुए इक्तिदा बिल इमाम की जगह शारे। नमाज में जिसकी तकबीर कही उसने और अगर पढ़ी उसने एक रकत जोर से फिर तकबीर कही नियत करते हुए जोहर की तो बस ये वही है कोई तब्दीली नहीं हुई। और ये यानी ये जो दोबारा पहली रकत शुमार होगी वो ख़त्म नहीं होगी जबकि नियत करे अपने दिल के साथ या तकबीर कहे अपनी ज़ुबान के साथ तो फिर वो पिछली रकात ठीक है और काफ़ी है वो रकत। अब इस पर जुजी हत्ता के अगर पढ़ी उसने 4 रकतें बाद इसके इस जन पर के पहली तहकीक टूट चुकी थी और नहीं कादा किया चौथी पर तो फासद हो जाएगी नमाज उसकी। अगर कादा कर ले तो फ़र्ज पूरे हो जाएंगे और इस 5वीं के साथ 6ठी मिला ले वो 2 नफल हो जाएंगे तो आखिर में सजदा साफ करने वो फ़र्ज़ों के साथ मिल जाएगा जी। और अगर पढ़ी उसने एक ये फ़र्ज़ों के अंदर भी आएगा मसला। और अगर पढ़ी उसने एक रकत जोर से फिर तकबीर कही नियत करते हुए जोर किए बस ये वही है है या बस ये वही है। और ये जब नियत की उसने अपने दिल के साथ या तकबीर कही अपनी जुबान के साथ और काफी है उस वो काफ़ी है वो रकत काफी है वो रकत जी। जहाँ तक कि हत्ता जिस तरह ना वकफ़ा बिल्ला है ना वकफ़ा बिल्ला फ़ैल पर बाज़्यादा आती ये भी बाज़्यादा और काफ़ी है वो रकत जी। हत्ता के अगर पढ़ी उसने 4 रकतें बाद इसके यानी इस रकत के बाद 4 और पढ़ दी इस जन पर पहली ख़त्म टूट चुकी है और नहीं कादा किया इसलिए नहीं किया कि उसके नज़दीक तो ये तीसरी है तो क्या हो जाएगी फासद हो जाएगी नमाज उसकी।